کتاب کا نام زندگی کے 20 عظیم سبق، مصنف ہال اربن۔ آج ہم اس کا 12واں چیپٹر ڈسکس کر رہے ہیں، اور وہ ہے اہداف خواب ہوتے ہیں، عمل کی تحریک اور اہداف۔ میں نے ایک وجہ سے اہداف کے بارے میں باب میں پہلے عمل کی تحریک والا باب لکھا ہے۔ یہ دونوں مل کر صرف انسانی قوت کا عظیم سرچشمہ ہوتے ہیں، بلکہ ہر کامیابی کا بیج ہے۔ جب ہم عمل کو تحریک کو اہداف سے ملاتے ہیں تو پھر کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی جو ہمارا راستہ روک سکے۔ ہر کامیابی کا چھوٹی ہو یا بڑی اہداف ہوتی ہے، اور اس کے حصول کے لیے تحریک ایندھن کا کام کرتی ہے۔ میں نے پچھلے باب میں کہا تھا کہ مجھے اکثر تحریک آفرین تقریر کرنے کا کہا جاتا ہے۔ جہاں میں ان پر یقین نہیں رکھتا وہاں میں اکثر دعوتیں قبول کر لیتا ہوں۔ یہ ایک تضاد نہیں ہے، نہیں، یہ تضاد نہیں ہے۔ میں لوگوں کو تحریک دینے کی کوشش کرنے کی بجائے اپنے آپ کو تحریک دینے کی اہمیت واضح کرتا ہوں۔ میں خواہش، یقین اور ذہنی تصویروں پر یقین رکھتا ہوں، پھر میں اپنے پسندیدہ موضوع یعنی اہداف پر بات کرتا ہوں۔ میں انہی کے متعلق تقریر کرنا، لکھنا اور پڑھاتا ہوں۔ اہداف نہ صرف پوری زندگی کا حیاتہ ہیں بلکہ یہ سب سے مؤثر تحریک بھی ہیں۔ اہداف اتنے اہم کیوں ہوتے ہیں؟ کامیابی کی تعریف متعین کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ کامیابی کی سب سے اچھی تعریف جو میری نظر سے گزری وہ یہ ہے کہ اہم اہداف کو درجہ بدرجہ حاصل کرنے کا نام کامیابی ہے۔ انسانی کامیابی کے تمام ماہرین جس بات پر متفق ہیں وہ ہے اہداف طے کرنا۔ کامیابی اتفاقاً نہیں ملتی، اسے سوچے سمجھے منصوبے کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ چارلس وہ نفسی ادان ہے جس کا ذکر پچھلے چیپٹر میں کیا گیا۔ خلابازوں، عالمی سطح کے ایتھلیٹ، سائنسدانوں، موجدوں، بزنس لیڈروں اور دوسرے اعلیٰ ترین کامیابی حاصل کرنے والوں کے ساتھ کام کر چکا ہے۔ اس کا یقین ہے کہ ہر کامیابی ایک مشن سے شروع ہوتی ہے، اور مشن سے مراد ایک خاص ہدف اور اس کے حصول کی شدید خواہش ہے۔ ہدف انسانی تاریخ میں ہر ترقی کا نقطۂ آغاز ہے۔ نپولین ہل کہتا ہے انسانی ذہن جو کچھ سوچ سکتا ہے وہ اسے حاصل کر سکتا ہے۔ ہدف بغیر جینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سفر پر تو جائے لیکن اس نے منزل کا تعین نہ کیا ہو۔ اگر تم نہیں جانتے تم کہاں جا رہے ہو تو یقیناً تم کہیں بھی نہیں پہنچو گے۔ ہمارے ملک میں بے شمار مواقع دستیاب ہونے کے باوجود لاکھوں لوگ ناکام زندگی گزارتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ نہیں سمجھتے کہ وہ کیوں ناکام ہیں۔ المیہ تو یہ ہے بے شمار نوجوان ایسی ہی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ مسلسل چل رہے ہیں لیکن کہیں نہیں پہنچ رہے، چلتے ہی رہتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے منزل کا تعین ہی نہیں کیا۔ ایک بہت سادہ سی چیز ہے، ہر انسان کی زندگی کا راستہ بدل سکتی ہے، خواہ اس کی عمر کتنی ہے اور ماحول کیسا ہی۔ وہ چیز ہے واضح طور پر ہدف طے کرنا۔ بدقسمتی سے ہمیں کلاس روم میں اہداف کے متعلق نہیں پڑھایا جاتا۔ ہم اسکولوں میں یہ نہیں پڑھاتے کہ زندگی کیسے کام کرتی اور بنیادی اہمیت کی حامل باتیں کون کون سی ہیں۔ اہداف کا تعین کرنا ایسی ہی ایک بنیادی اہمیت والی بات ہے۔ امید ہے اس باب کے مطالعے سے تمہاری تعلیم میں موجود اخلاق پر ہو جائے گا۔ میں نے گزشتہ 20 سالوں میں بہت سی زندگیاں جن میں میری اپنی زندگی شامل ہے اہداف کے تعین سے بدلی ہے۔ اہداف کا تعین کرنے کے فائدے: اگر ہم اہداف کا تعین کیا ہو تو ہماری زندگی کئی اعتبار سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ عمل کی تحریک: اہداف عمل کی تحریک کی ابتدائی سیڑھیاں ہیں، وہ ہمیں سستی اور کاہلی ترک کر کے آگے بڑھنے پر مائل کرتے ہیں۔ آزادی: اہداف ہمیں اپنی زندگی کا مالک بنا دیتے ہیں۔ ہم ہجوم کے پیچھے پیچھے چلنے کی بجائے یا آوارہ پھرنے کی بجائے اپنا راستہ خود متعین کر لیتے ہیں۔ سمت: اہداف ہمیں ایک منزل دیتے ہیں۔ معاونیت: اہداف ہمیں مقصد کا شعور دیتے ہیں، واضح طور پر جان لیتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ تفریح: اہداف تمام سماجی بیماریوں سے زیادہ بری سماجی بیماری یعنی اکتاہٹ کا علاج کر دیتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس کرنے کو ولولہ انگیز کام ہوں گے تو تم کیسے اکتاؤ گے؟ اہداف ہماری زندگیوں میں مزید مزہ، مزید دلچسپی اور مزید چیلنج بھر دیتے ہیں۔ اطمینان: اہداف کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اہداف کا تعین کرنے سے ہمیں یہ جاننے میں مدد ملتی ہے کچھ ممکن ہے، ان کے حصول کی طرف ہر قدم ہم میں اعتماد پیدا کرتا ہے۔ ہر حاصل کیا جانے والا ہدف ہمیں یہ دیکھنے میں زیادہ مدد دیتا ہے کہ کیا ممکن ہے، اور نئے ہدف اور زیادہ کامیابی کی جانب لے جاتے ہیں۔ خواب کب ہدف بنتا ہے؟ میں تنظیمی تبدیلی اور منصوبہ بندی کے موضوع پر پڑھاتا ہوں۔ میں کارپوریٹ اہداف کا تعین کرنا بھی شامل ہے، چونکہ میں چاہتا ہوں کہ طلبہ
شخصی تبدیلی اور منصوبہ سازی پر غور کریں، اس لیے میں کافی وقت انفرادی طور پر اہداف کا تعین کرنے کے موضوع کے لیے وقف کرتا ہوں۔ میں نے 1987 میں ایک سادہ سی ہوم ورک یعنی اسائنمنٹ، زندگی کے 10 اہداف لکھو۔ اگلے دن طلباء سے کہا کہ اب ہر طالب علم اپنا اپنا ہدف بیان کرے۔ سب سے پہلے ڈائنا، جس کی عمر 44-45 سال ہے، اپنا ہدف بیان کیا۔ اس نے کہا، میرا ہمیشہ خواب رہا ہے کہ میں کبھی یورپ میں جاؤں۔ میں نے کہا، خوب، یہ تقریباً ایک ہدف ہے، ہم ایک دو سادہ سے کام کر لے اسے ہدف میں ڈھال سکتے ہیں۔ طلباء الجھی نظر سے مجھے دیکھیں، میں نے ڈائنا سے وہی سوال کیا جس کے لیے مجھے توقع ہوتی، کیا یہ ہدف نہیں ہے؟ میں نے کہا، ہدف ایسے خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، جب ہم اپنے خوابوں کے اصول کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں تو انہیں ہدف میں ڈھالنے کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ اس کا اگلا سوال پوچھا کہ اسے ہدف میں ڈھالنے کے لیے ضروری ہے دوسری چیز کون سی ہے؟ میرا خواب تھا کہ یورپ ایک بہت بڑی جگہ ہے، پورا بر اعظم ہے، اسے کسی ایک ملک تک محدود کرنا کیسا رہے گا؟ بہتر تو یہی ہے کسی خاص خطے یا شہر تک محدود کیا جائے۔ میں نے اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، کبھی یورپ میں رہنے والا جملہ تقریباً ہدف کی ایک اچھی مثال ہے۔ خواب عموماً اس لیے حقیقت نہیں بن پاتے کیونکہ وہ واضح نہیں ہوتے۔ انسانی ذہن امیت کی سمت میں نہیں چلتا، یہ تب چلتا ہے جب ایک خاص مقصد دے دیا جائے۔ اس کی عمدہ مثال پچھلے باب میں دی۔ جوزف اسٹراس جتنا زیادہ گولڈن گیٹ کی تصویر کو واضح کرتا اتنا ہی زیادہ اسے حقیقت میں ڈھالنے کی طرف بڑھتا جاتا۔ میری کلاس کے بالغ افراد ہدف میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اس لیے ہم چند مزید مشقیں کرتے ہیں۔ 3 سال بعد میں 1990 میں مجھے ایک لفافہ ملا جس پر ویانا آسٹریلیا کی مہر لگی تھی۔ میں نے اسے کھولا تو دیکھا کاغذ کی پیشانی پر لکھا تھا، ہدف ایسے خواب ہوتے ہیں جن کی تعبیر کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ ڈائنا کا خط تھا۔ اس نے لکھا تھا، اس نے یورپ میں آباد ہونے کی بجائے پہلے آسٹریلیا اور پھر ویانا لکھا اور وہاں پہنچنے کے لیے سال مقرر۔ اسے اقوام متحدہ میں ایک شاندار ملازمت مل گئی، اس کا خواب سچ ہو گیا۔ خواب کو ہدف میں ڈھالنے کی یہ ایک عظیم مثال ہے۔ اگر تم ہدف کو فہرست بناؤ اور پھر ان پر کام شروع کر دو، میں ٹھیک جانتا ہوں کہ کیا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً 20 سال پہلے میں یہ کام کر چکا ہوں۔ وہ ہدف ایک نہایت ثمرہ آور زندگی کا خاکہ بن جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے آج ہی کہتا ہوں کہ ہدف بناؤ۔ میری بہترین تجاویز کیا ہے؟ اگر نظام تعلیم میں بہتری کے لیے مجھ سے مشورہ لیا جائے تو میں کہوں گا کہ ہر اسکول اور کالج کے نصاب میں ہدف کا تعین کرنے کا مضمون شامل کرو۔ ہدف ہمیں سمت دیتے ہیں، کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں اور ہماری زندگیوں کو ثمر آور بناتے ہیں۔ اور میں دوسری کتاب لکھی تو ہدف کے متعلق لکھوں گا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہدف کے فوائد کتنے ہیں۔ چند تجاویز۔ ہدف اور خواہش میں فرق۔ 100 لوگوں سے پوچھو تمہارے ہدف کیا ہیں، تمہیں درجہ خوش ہونا، امیر ہونا، مشہور ہونا وغیرہ وغیرہ، وہ ہدف نہیں ہے، یہ خواہشیں ہیں۔ ہدف اور خواہش میں فرق ہے۔ ہدف کے لیے محنت، نظم و ضبط، وقت کا اچھا استعمال درکار ہوتا ہے۔ اگلے 3 ابواب میں انہی موضوعات پر تفصیل سے روشنی ڈالوں گا۔ پہلے اپنے ہدف کو لکھ لو۔ ہم عمارتوں، کاروباروں، اجلاسوں، شادیوں، کھیلوں، دعوتی تقریبوں، چھٹیوں، ریٹائرمنٹ وغیرہ کے لیے منصوبے بناتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم نے زندگی کے لیے منصوبے بنائے ہیں؟ ہدف زندگی کے منصوبے ہی تو ہوتے ہیں۔ تمہارے لیے بہترین سرمایہ یہ ہے کہ تم اپنے وقت ہدف کی فہرست بنانے میں لگاؤ۔ یہ فہرست تمہاری ولولہ انگیز اور ثمر آور زندگی کا خاکہ بن جائیں گے۔ ہدف کو لکھنا تمہارے خود سے کمٹمنٹ کا پہلا عمل ہے اور انہیں کاغذ پر دیکھنا انہیں حقیقت میں ڈھالنے کا پہلا مرحلہ ہے۔ اپنے ہدف درست طور پر لکھو، ان کے سامنے ان کے اصول کی مدد لکھو۔ ہدف جس قدر جچے تلے ہوں گے تمہارا ذہن اسی قدر ان کی طرف کھینچے گا۔ تمہیں اپنی زندگی کا منصوبہ درجہ ذیل امور پر غور کرنا ہے۔ تمہیں بڑے ہدف حاصل کرنے کون سے اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے، تمہیں کون سی رکاوٹوں پر غالب آنا ہے، تمہیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، تمہیں کس کی مدد کی ضرورت ہے، تمہیں کیا فائدے حاصل ہوں گے۔ تم اپنے ہدف کو جتنا واضح لکھو گے تصویر اتنی ہی واضح ہوگی۔ ہدف کی درجہ بندی کرو اور انہیں توازن دو۔ زندگی میں کامیابی کی کلی یہ ہے کہ توازن کے ساتھ جیا جائے۔ اگر صرف ایک شعبے میں ہدف کا تعین کیا جائے تو اس طرح ہم خود اپنا رستہ محدود کر لیتے ہیں۔ ہم سے اپنا ویژن محدود ہو جاتا ہے اور ہم ایک سمت میں دیکھتے ہیں۔ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہدف کو درجوں میں بانٹ دیں۔ اس طرح ہمیں زندگی کی عظیم تنوع سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔ اس سے ہمارے ہدف اور زندگی میں توازن پیدا ہوگا۔ میں نے شخصیتی ہدف کی جو پہلی فہرست دیکھی ہے وہ درجوں میں تقسیم ہے، اس لیے میں اپنے ہدف کی فہرست میں درجہ داری بنائی۔ یہ ذہن میں رہے، ہدف پتھر پر گوئندہ نہیں ہوتے، کوئی پابندی نہیں ہوتی، ہم اپنے منصوبے میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ 20 برسوں کے دوران میری دلچسپ اور اقدار کی تبدیل ہونے کی نہ صرف میرے ہدف بلکہ زمرے کیٹاگریز تک تبدیل ہوئے ہیں۔ البتہ میں اب مانتا ہوں کہ ہدف کو مختلف زمروں میں ضرور تقسیم کرنا چاہیے۔
اس سے زندگی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگرچہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے لیے زمرے خود بناؤ، تاہم تمہارے لیے مثال کے طور پر موجود زمرے ہیں: تعلیم، آمدنی، کیریئر، تفریح، ایتھلیٹکس، شخصی ارتقاء، روحانیت، کام کرنا سیکھنا، ملک میں سفر کرنا، ملک سے باہر سفر کرنا۔ میں جو چیزیں اپنی ملکیت میں چاہتا ہوں، اپنے اہداف پر باقاعدگی سے نظر ثانی کرو۔ کیا تم نے کبھی ان کاموں کی فہرست بنائی ہے جنہیں تم نے کرنا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ تم جتنا زیادہ اس فہرست کو دیکھو گے اتنے زیادہ کام کرو گے؟ اسی وجہ سے تو ہم ایسی فہرستوں کی نمایاں جگہوں پر رکھتے ہیں۔ اہداف کا معاملہ ہی ایسا ہے، ہمیں ان کو اکثر دیکھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ، میں پہلے لکھ چکا ہوں، ہم جن لفظوں کو دیکھتے ہیں وہ ہماری تصویریں بن جاتے ہیں۔ ہم جو سوچتے ہیں وہی بن جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے اہداف کو باقاعدگی سے تصویروں کی طرح دیکھو اور اپنے اہداف پر توجہ رکھنے میں مدد ملے گی۔ سال میں ایک بار اہداف کا دوبارہ جائزہ لینا اچھا ہے۔ میں ہر سال جنوری میں یہ کام کرتا ہوں۔ اپنے اہداف کو مسلسل باقاعدگی سے دیکھا کرو، جب ضرورت ہو ان کا جائزہ لیا کرو، اور سب سے اہم بات، جتنا زیادہ ممکن ہے ان کے متعلق سوچا کرو۔ خلاصہ یہ ہے، اہداف ہمیں سمت دیتے ہیں، اہداف ہمیں مقصد دیتے ہیں، اہداف ہماری زندگی میں معاونیت پیدا کرتے ہیں، اہداف زندگی کو زیادہ دلچسپ بناتے ہیں، اہداف زندگی کو زیادہ ثمرآور بھی بناتے ہیں، اہداف زندگی کو بہتر بناتے ہیں۔ حقیقتاً کرۂ ارض کی کوئی چیز کسی ایسی شخص کا رستہ نہیں روک سکتی جو مثبت رجحان کا مالک ہو اور جس کا اہداف اس کی نگاہ میں واضح اور ڈینس۔ کتاب کا نام زندگی کے 20 عظیم سبق، مصنف کا نام حال اربن اور آواز شبیر کے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کتابوں کا یہ سلسلہ آپ کو ملتا رہے۔ 12واں چیپٹر اپنے اختتام کو پہنچا ہے، کتاب کے مزید 8 چیپٹر ابھی باقی ہیں۔